ایک روز میں عدالت سے باہر نکلا تو سامنے سے دو افراد کو اپنی جانب بڑھتے دیکھا۔ ان میں سے ایک خاتون اور دوسرا ایک نوجوان تھا۔ وہ دونوں امید بھری نظروں سے مجھے دیکھتے ہوئے قریب پہنچے تو مجبوراً مجھے بھی رکنا پڑا۔ وہ دونوں میرے لیے اجنبی تھے، لہٰذا میں سوالیہ انداز میں انہیں دیکھنے لگا۔ خاتون نے پہل کرتے ہوئے مجھ سے تصدیقی انداز میں پوچھا، آپ بیگ صاحب ہیں نا؟ جی ہاں، میں نے اس بات میں سر ہلایا اور پورا نام دہرا دیا۔ السلام علیکم وکیل صاحب۔ خاتون نے شائستہ انداز میں مجھے سلام کیا۔ اس کی تقلید میں اس کے ساتھی نوجوان نے بھی مجھے سلام کیا۔ میں نے ان کے سلام کا جواب دیا اور پیشہ ورانہ لہجے میں کہا، میں نے آپ لوگوں کو پہچانا نہیں، کیا آپ کو مجھ سے کوئی کام ہے؟ جی، وہ ہم پہلی مرتبہ مل رہے ہیں نا، اس لیے پہچان کا تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ خاتون نے گہری سنجیدگی سے جواب دیا، مجھے آپ سے ایک بہت ضروری کام ہے۔ نوجوان نے کہا، وہ دراصل ہم آپ کے دفتر سے آ رہے ہیں، وہاں سے پتہ چلا کہ آپ عدالت میں ہیں، اس لیے ادھر ہی چلے آئے اور پوچھتے ہوئے اور متعلقہ عدالت تک بھی پہنچ گئے۔ بھائی جان کے ایک دوست نے ہمیں آپ کے بارے میں بتایا ہے، اس نے یقین دلایا ہے کہ اگر آپ نے ہمارا کیس لے لیا تو بھائی جان کو مصیبت سے نجات مل جائے گی۔ بات ختم کرتے ہی وہ امید افزا انداز میں مجھے دیکھنے لگا۔ اس نے اس شخص کا کوئی نام بھی بتایا تھا جس نے انہیں مجھ سے ملنے کے لیے کہا تھا، لیکن اس وقت مجھے یاد نہ آ سکا کہ وہ شخص کون ہے۔ بہرحال میں نے باری باری ان دونوں کو دیکھا اور کہا، تو آپ کس کیس کے سلسلے میں مجھ سے ملنا چاہتے ہیں؟ کیس میرے شوہر کا ہے، خاتون نے مضطربانہ انداز میں بتایا، پھر اپنے پہلو میں کھڑے ہوئے نوجوان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولی، یہ میرا دیور ہے۔ کیس کس نوعیت کا ہے؟ میں نے سرسری لہجے میں دوبارہ پوچھا۔ وہ بولی، ان پر قتل کا الزام ہے۔ اوہ! میں نے متاسفانہ انداز میں ایک گہری سانس خارج کی اور اپنی رسٹ واچ پر نگاہ ڈالتے ہوئے کہا، آپ ٹھیک 2 بجے میرے دفتر پہنچ جائیں، یہ معاملہ یوں کھڑے کھڑے ڈسکس نہیں کیا جا سکتا، دفتر میں اطمینان سے بیٹھ کر بات کریں گے۔ انہوں نے سوالیہ نگاہوں سے ایک دوسرے کی طرف دیکھا، پھر خاتون نے مجھ سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے وکیل صاحب، ہم 2 بجے آپ کے دفتر آ جاتے ہیں۔ میں ان سے رخصت ہو کر اپنی گاڑی کی جانب بڑھ گیا۔ عدالتی مصروفیات سے فارغ ہونے کے بعد میں نے لنچ کیا۔ یہ میرا برسوں کا معمول تھا اور ایسا بہت کم ہوتا تھا کہ مجھے اکیلے بیٹھ کر لنچ کرنا پڑے۔ دوست احباب میں سے کوئی نہ کوئی میرا ساتھ دینے کے لیے ضرور موجود ہوتا، اور بعض اوقات تو ایسا بھی ہوا کہ مجھے اپنی کسی کلائنٹ کے ساتھ لنچ کرنا پڑا۔ بہرحال اس روز مجھے دوپہر کا کھانا اپنے ایک ہم پیشہ دیرینہ دوست کے ساتھ کھانا تھا۔ سٹی کوٹ کے علاقے میں ان دنوں ایک نیا ریسٹورانٹ کھلا تھا، اس کے کھانوں کی بہت تعریف سننے میں آئی تھی، لہٰذا اس دن کا کھانا میرے دوست کی جانب سے اسی ریسٹورانٹ میں تھا۔ یہ ریسٹورانٹ آج بھی اس علاقے میں موجود ہے اور خوب چلتا ہے۔ میں سنی سنائی باتوں پر یقین کرنے کا قائل نہیں ہوں، آزمائش شرط ہے کہ فارمولے کا حامی ہوں، اور اس ریسٹورانٹ کو آزمائش سے گزارنے کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا تھا کہ وہاں کے کھانوں میں بڑی منفرد قسم کی لذت پائی جاتی تھی۔ آج بھی اس ریسٹورانٹ کی بھیڑ کو دیکھ کر یہی اندازہ ہوتا ہے کہ اس کے کھانوں کے معیار پر کوئی سودا نہیں کیا ہوگا۔ ریسٹورانٹ کا نام میں دانستہ ظاہر نہیں کر رہا کہ یہ کہیں پبلسٹی کے زمرے میں نہ آ جائے، اور پبلسٹی کو مدر آف بزنس کہا جاتا ہے، یہ بھاری معاوضہ ادا کیے بغیر نہیں حاصل کی جا سکتی۔ میں دفتر پہنچا تو وہ بھابھی دیور میرے انتظار میں بیٹھے تھے۔ میں نے فوراً انہیں اپنے چیمبر میں بلا لیا اور بیٹھنے کو کہا۔ اتنا تو مجھے معلوم ہو چکا تھا کہ وہ خاتون اپنے شوہر کے سلسلے میں مجھ سے ملنے آئی تھی۔ اس کے شوہر پر قتل کا الزام تھا، لہٰذا اس کا پریشان ہونا لازمی بات تھی۔ اس کیس کی تفصیلات جاننے کے لیے میں نے رف پیڈ اور پین سنبھال لیا، پھر اس سے پوچھا، جی اب بتائیں، آپ کے شوہر کو کس کے قتل کے الزام میں گرفتار کیا گیا ہے؟ مس چاولہ، اس نے جواب دیا۔ یہ مس چاولہ کون تھی؟ میں نے استفسار کیا۔ میرا مطلب ہے، ملزم کے چھوٹے بھائی نے میری بات مکمل ہونے سے پہلے کہہ دیا، وکیل صاحب آپ مس سے کہیں یہ نہ سمجھیے گا کہ وہ کوئی نوجوان لڑکی تھی۔ مس چاولہ کی عمر کم و بیش 45 سال بتائی جاتی ہے۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا برخوردار، میں نے اس خاتون کے نوجوان دیور کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، اگر کسی خاتون کی شادی نہیں ہوئی ہوتی تو وہ مس ہی کہلاتی ہے، چاہے اس کی عمر 60 کا ہنسا ہی کیوں نہ عبور کر جائے۔ جناب اس کی شادی کے بارے میں بھی متضاد باتیں سننے میں آ رہی ہیں، وہ اپنے بیان کے حق میں زور مارتے ہوئے بولا۔
بعض لوگوں کا خیال ہے کہ اس کی شادی ہوئی تھی لیکن ناکام رہی اور اس نے اپنی شادی پر ایک دبیس پردہ ڈال کر خود کو مس مشہور کر رکھا ہے۔ بھائی لگتا ہے تم نے مقتولہ کے بارے میں اچھی خاصی ریسرچ کر رکھی ہے۔ میں نے حیرت سے آنکھیں پھیلاتے ہوئے اس نوجوان کی طرف دیکھا۔ گڈو، خاتون نے سرزنش بھرے انداز میں اپنے دیور کو مخاطب کیا، بیگ صاحب کا وقت بہت قیمتی ہے، ہم یہاں جس کام سے آئے ہیں اسی پر توجہ مرکوز رکھنا چاہیے، تم یہ کن غیر ضروری باتوں کو لے کر بیٹھ گئے ہو؟ وہ مایوسی بھرے انداز میں مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، مسٹر گڈو، تم مقتولہ کی نجی اور پوشیدہ زندگی کے بارے میں مجھے جو کچھ بتانا چاہتے ہو اسے اپنے ذہن میں محفوظ رکھو۔ اگر میں ضرورت محسوس کروں گا تو اس موضوع پر تم سے بعد میں بات کروں گا، دل چھوٹا نہ کرو۔ اس کے چہرے پر خوشگوار تاثرات ابھر آئے، جس سے مجھے یہ سمجھنے میں دشواری نہ ہوئی کہ وہ اس کیس کے حوالے سے مجھے کوئی اہم بات بتانے والا تھا، چاہے یہ اہمیت اس کی دانست ہی میں کیوں نہ ہو۔ ملزم کی بیوی اور گڈو کی بھابھی کو پوری طرح اپنی جانب متوجہ پا کر میں نے پیشہ ورانہ انداز میں کہا، خاتون، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں، پہلے ہمیں وہ کام کرنا چاہیے جس کی خاطر آپ کو یہاں تک آنا پڑا۔ میں لمحے بھر کو سانس لینے کے لیے متوقف ہوا، پھر اضافہ کرتے ہوئے اپنے سابق سوال کو دہرایا، جی بتائیں، یہ مس چاولہ کون تھی؟ وہ ایک پبلشر تھی۔ اور آپ کے شوہر؟ میں نے سوالیہ نظر سے اس کی طرف دیکھا۔ میرے شوہر رائٹر ہیں، اس نے جواب دیا۔ اوہ، میں نے ایک گہری سانس خارج کی۔ تو آپ کے شوہر پر الزام ہے کہ اس نے اپنی پبلشر کو قتل کر دیا ہے؟ جی نہیں، ملزم کی بیوی نے نفی میں گردن ہلائی۔ انہوں نے ابھی مس چاولہ کے لیے کام کا آغاز نہیں کیا تھا۔ تو آپ کے شوہر کس کے لیے لکھتے ہیں؟ میں نے اس معاملے میں گہری دلچسپی لیتے ہوئے پوچھا۔ اس نے جواب دیا، یزدانی صاحب کے لیے۔ یزدانی صاحب کیا نکالتے ہیں؟ وہ ایک معروف رسالے کے مالک ہیں، ملزم کی بیوی وضاحت کرتے ہوئے بولی۔ میرے شوہر ایک طویل عرصے سے اسی میگزین کے لیے لکھ رہے ہیں۔ ملزم کس قسم کی کہانیاں لکھتا ہے؟ میں نے رف پیڈ پر قلم چلاتے ہوئے سوال کیا۔ وہ بنیادی طور پر اردو فکشن لکھتے ہیں، گڈو کی بھابھی نے جواب دیا۔ معاشرتی جرائم، محبت، رومانس اور ایڈونچر ان کی کہانیوں کے خصوصی موضوعات ہیں۔ انٹرسٹنگ، میں نے سراہنے والے انداز میں کہا، پھر پوچھا، کیا لکھنے کے کام سے اتنی آمدنی ہو جاتی ہے کہ اس سے بآسانی گھر چل سکے، یا وہ اس ذمہ داری کو نبھانے کے لیے رائٹنگ کے علاوہ بھی کچھ کرتے ہیں؟ مغرب میں پبلشرز رائٹرز کے ساتھ جو سلوک کرتے ہیں، مشرق میں اسے بہت مختلف دیکھنے کو ملتا ہے۔ میں نے اسی تناظر میں ملزم کی بیوی سے وہ سوال کیا تھا اور اس نے میرے سوال کا بڑا تسلی بخش، معلومات افزا جواب دیا۔ بیگ صاحب، ہمارے یہاں عموماً یہ ممکن نہیں ہے کہ لکھنے پر انحصار کیا جائے۔ کسی لکھاری کی آمدنی اتنی نہیں ہوتی کہ وہ گھر کی معاشیات کا بوجھ اٹھا سکے، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ میرے شوہر کا شمار ان چند لکھنے والوں میں ہوتا ہے جنہیں اپنا گھر چلانے کے لیے لکھنے کے علاوہ اور کچھ نہیں کرنا پڑتا۔ پھر تو واقعی آپ لوگ بہت خوش قسمت ہیں، میں نے توصیفی نظر سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، پھر پوچھا، اب جلدی سے یہ بھی بتا دیں کہ آپ کے شوہر کا مقتولہ مس چاولہ سے کیا تعلق تھا جبکہ وہ مسٹر یزدانی کے لیے فل ٹائم کام کر رہا تھا؟ اس نے ایک گہری سانس لی، پھر ٹھہرے ہوئے لہجے میں بتانے لگی، بات دراصل یہ ہے کہ میرے شوہر ایک طویل عرصہ سے یزدانی صاحب کے لیے لکھ رہے ہیں۔ انہوں نے اپنی پیشہ ورانہ زندگی میں ایک لفظ بھی کسی اور پبلشر کے لیے نہیں لکھا، لیکن پچھلے کچھ عرصے سے یزدانی صاحب اور میرے شوہر کے درمیان کسی معاملے پر کوئی ناچاکی چل رہی ہے۔ دونوں ایک دوسرے سے وابستہ تو ہیں، لیکن ذہنوں اور دلوں میں رفتہ رفتہ دوری بڑھتی جا رہی ہے۔ میرے شوہر یزدانی صاحب کے میگزین کی ضرورت ہیں، اس لیے وہ میرے شوہر سے قطع تعلق نہیں کرنا چاہتے۔ اختلافات اپنی جگہ، لیکن میگزین تو متاثر نہیں ہو رہا نا۔ اور دوسری جانب میرے شوہر کی بھی کچھ عرصہ پہلے تک یہی سوچ رہی تھی کہ حالات کیسے بھی صحیح، لیکن آمدنی کا مضبوط وسیلہ یزدانی صاحب کا رسالہ ہی ہے۔ اگر وہ اس میگزین کو چھوڑ کر کہیں اور جاتے ہیں تو کوئی انہیں اتنا اچھا معاوضہ نہیں دے گا، لہٰذا بدمزگی کے باوجود بھی وہ کوئی رسک لینے کے لیے تیار نہیں ہوتے تھے۔ وہ سانس لینے کے لیے متوقف ہوئی تو میں نے پوچھ لیا، آپ نے اپنے شوہر کے حوالے سے ابھی کچھ عرصہ پہلے تک کے الفاظ استعمال کیے ہیں، اس سے تو یہ ظاہر ہوتا ہے اب وہ پہلے جیسے حالات نہیں رہے۔ آپ کے شوہر کوئی رسک لینے کی پوزیشن میں آ چکے ہیں، لہٰذا ان کی سوچ میں تبدیلی واقع ہونا بھی لازمی بات ہے۔
کیا میں درست انداز میں سوچ رہا ہوں؟ جی ہاں، اس نے اسبات میں گردن ہلائی اور وضاحت کرتے ہوئے بولی، وقت بدل رہا ہے، سب کے لیے، رائٹر کے لیے بھی اور پبلشرز کے لیے بھی، اور یہی وقت مس چاولہ جیسی پبلشر کو سامنے لایا تھا، لیکن افسوس کہ وہ اب باقی نہیں رہی۔ اور اس سے بھی زیادہ افسوسناک بات تو یہ ہے کہ مس چاولہ کے قتل کے الزام میں میرے شوہر کو گرفتار کر کے تھانے میں بند کر دیا گیا ہے۔ وہ یکدم بے حد دل گرفتہ نظر آنے لگی۔ چند لمحات کی خاموشی کے بعد میں نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، تھوڑی دیر پہلے آپ نے بتایا ہے کہ آپ کے شوہر نے مس چاولہ کے لیے کام کا آغاز نہیں کیا تھا، اس سے تو یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ان کے درمیان کام کے سلسلے میں ابھی بات چیت چل رہی تھی، اس کے بارے میں آپ کچھ بتائیں گی؟ جی، آپ کا اندازہ بالکل درست ہے، وہ اسبات میں سر ہلاتے ہوئے بولی۔ مس چاولہ کو پبلشنگ کی دنیا میں نمودار ہوئے ابھی زیادہ عرصہ نہیں ہوا تھا کہ اس نے اپنا ایک پبلشنگ ہاؤس قائم کر لیا، اور اس کے ساتھ ہی وہ اس مہم میں لگ گئی کہ اچھا لکھنے والے رائٹرز کو توڑ توڑ کر اپنے پبلشنگ ہاؤس میں اکوموڈیٹ کیا جائے۔ میرے شوہر سے بھی اسی سلسلے میں مس چاولہ نے رابطہ کیا تھا۔ کیا مقتولہ مس چاولہ نے کوئی نیا میگزین نکالا تھا؟ میں نے گہری دلچسپی سے پوچھا۔ نہیں، وہ اس لائن کی نہیں تھی، وہ قطعیت سے بولی۔ مس چاولہ نے مکمل ناول شائع کرنے کا سلسلہ شروع کیا تھا، اور اس کی پلاننگ یہ تھی کہ چوٹی کے تمام رائٹرز سے ناول لکھوا کر وہ چاولہ پبلشنگ ہاؤس کے بینر تلے شائع کرے۔ اس نے رائٹرز کو باقاعدہ اپنے ہاں ماہانہ تنخواہ پر اکوموڈیٹ کرنے کا پروگرام بنایا۔ کسی بھی کام کے بندے کو کہیں سے توڑ کر لانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اسے بنسبت بہت اچھا معاوضہ دیا جائے، اور مس چاولہ اسی پالیسی پر عمل پیرا تھی۔ وہ جس بھی رائٹر کو توڑنا چاہتی اس سے ملاقات کر کے ہینڈسم آفر دے دیتی۔ معاوضے کا فرق اتنا زیادہ ہوتا کہ رائٹر کو انکار کرنے سے پہلے 100 مرتبہ سوچنا پڑتا۔ بہرحال وہ اب تک 3 معروف رائٹرز کو اپنی پیشکش سے چت کر چکی تھی۔ آپ اپنے شوہر اور مقتولہ مس چاولہ کی میٹنگ کے بارے میں کچھ بتا رہی تھی۔ میں نے گڈو کی بھابھی کو اصل موضوع کی طرف لاتے ہوئے کہا۔ ہاں، وہ میرا مقصد سمجھتے ہوئے بولی، مس چاولہ نے اپنے ایک خاص آدمی سے میرے شوہر کے لیے پیغام بھجوایا کہ وہ کسی وقت اس سے مل لیں۔ یہ خبر مارکیٹ میں عام تھی کہ نئی پبلشر مس چاولہ ادھر ادھر سے بھاری معاوضے پر کام کے بندے توڑنے کی مہم میں لگی ہوئی ہے، اور اب تک اس نے رسائل کی دنیا کے بھی 2 رائٹرز توڑ لیے ہیں۔ واضح رہے کہ توڑنے کا مطلب یہ ہے کہ پھر وہ رائٹر کسی اور پبلشر کے لیے کچھ نہیں لکھے گا۔ یہاں پر رک کر وہ متعاملانہ انداز میں مجھے دیکھنے لگی۔ جی، میں توڑنے کا مفہوم بخوبی سمجھ رہا ہوں، میں نے اس کی تسلی کر دی۔ وہ اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے بولی، میرے شوہر میگزینز کی دنیا میں وہ تیسرے شخص ہیں جن سے مس چاولہ نے رابطہ کرنے کی کوشش کی۔ انہوں نے مس چاولہ کے خاص آدمی سے کہہ دیا کہ ٹھیک ہے، میں ملاقات کرنے کو تیار ہوں، لیکن یہ ملاقات اس کے دفتر یا ادارے کے کسی حصے میں نہیں ہونی چاہیے، اور اس کی ایک خاص وجہ تھی۔ وہ تھوڑی سی دیر کے لیے متوقف ہوئی تو میں یہ کہے بنا نہ رہ سکا، لگتا ہے آپ کے شوہر آپ سے بہت کلوز ہیں، وہ اپنے دفتر کی ہر بات آپ کو بتاتے ہیں۔ جی ہاں، یہ حقیقت ہے کہ ہم دونوں ایک دوسرے سے بہت کلوز ہیں، وہ اس بات میں سر ہلاتے ہوئے فخریہ لہجے میں بولی۔ ہماری شادی کو زیادہ عرصہ نہیں ہوا، اور اس نئے رشتے کی بنیاد ہم نے باہمی طور پر اعتماد پر رکھی ہے۔ جس شخص پر آپ کو بھرپور اعتماد ہو اس سے آپ کچھ بھی نہیں چھپائیں گے۔ کچھ ایسی ہی مثال اپنی بھی ہے، ہم چھوٹی سے چھوٹی بات بھی شیئر کرتے ہیں۔ پھر تو آپ دونوں کی جوڑی کو مثالی کہا جا سکتا ہے۔ میں تعریف کیے بغیر نہ رہ سکا۔ بالکل، وہ قطعیت سے بولی، پھر کہا، میں آپ کو بتا رہی تھی کہ میرے شوہر نے مس چاولہ سے اس کے دفتر یا ادارے میں ملاقات سے گریز کیوں ظاہر کیا تھا۔ دراصل بات یہ ہے کہ وہ لمحے بھر کو متوقف ہوئی، پھر اضافہ کرتے ہوئے بولی، جن اداروں میں مسابقت اور مقابلے کا رجحان پیدا ہو جائے وہاں دونوں فریق اپنی سہولت اور آسانی کے لیے جاسوسی اور مخبری کے نادیدہ نظام قائم کر لیتے ہیں۔ میرے شوہر کو کسی طرح یہ بات معلوم ہو گئی تھی کہ مس چاولہ کے سٹاف کا ایک فعال شخص درِ پردہ یزدانی صاحب کے لیے کام کر رہا ہے، اور وہ ایسا اہم آدمی ہے کہ مس چاولہ بہت ہی کم معاملات کو اس سے چھپا کر رکھتی ہے۔ وہ مذکورہ شخص پر اندھا اعتماد کرتی ہے، اور وہی شخص مس چاولہ کا نمک خوار ہونے کے ساتھ ساتھ یزدانی صاحب کے لیے بھی کام کر رہا تھا۔ یزدانی صاحب کو چاولہ پبلشنگ ہاؤس سے متعلقہ جس بھی نوعیت کی معلومات درکار ہوتی
وہ شخص چپکے سے فراہم کر دیتا۔ یزدانی صاحب ان خدمات کے صلے میں اسے بھاری رقم تحفے کے طور پر دیتے تھے جو لگ بھگ اس کی اس سیلری کے برابر ہی تھی جو وہ مس چاولہ سے لے رہا تھا۔ یزدانی صاحب کے ادارے سے میرے شوہر پہلے رائٹر تھے جنہیں مس چاولہ نے ملاقات کی دعوت دی تھی، لہٰذا انہوں نے تمام خدشات سے بچنے کے لیے یہ خواہش ظاہر کی تھی کہ وہ اس سے ادارے کے باہر کہیں ملیں گے۔ مس چاولہ کے پیغام رساں نے میرے شوہر کے حالات اس تک پہنچا دیے، لہٰذا یہ طے کیا گیا کہ ان کی ملاقات خوشگوار فضا کے حامل ایک ہوٹل میں ہوگی اور اس ملاقات میں کوئی تیسرا موجود نہیں ہوگا۔ وہ ملاقات ہوئی اور نتائج کے اعتبار سے اسے کامیاب قرار دیا جا سکتا ہے۔ اس مختصر میٹنگ میں مس چاولہ نے ٹو دی پوائنٹ چند اہم سوال و جواب کیے جو کچھ اس طرح تھے۔ رسمی الیک سلیک اور مزاج پرسی کے بعد جب وہ اصل موضوع کی طرف آئے تو مس چاولہ نے میرے شوہر سے پوچھا، یزدانی صاحب آپ کو پیمنٹ کس حساب سے کرتے ہیں؟ مطلب یہ ہے کہ پیمنٹ کا کرائیٹیریا کیا ہے؟ میرے شوہر نے جواب دیا، مجھے پر پیج پیمنٹ ہوتی ہے۔ پر پیج یعنی فی صفحہ؟ کہانی کا صفحہ؟ نہیں، پیج سے مراد یہاں میگزین کا پرنٹڈ پیج ہے۔ فی صفحہ آپ کو کیا ملتا ہے؟ مس چاولہ نے پوچھا۔ مجھے وہاں کیا مل رہا ہے اس بات کو ڈسکس کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ میرے شوہر نے خالص کاروباری انداز میں کہا، آپ تو اپنی بات کریں میڈم، آپ کو خاصا آگے آنا پڑے گا ورنہ ہمارے درمیان کوئی بات نہیں بن سکے گی۔ میں بات بنانے کے لیے ہی تو پوچھ رہی ہوں۔ مس چاولہ نے زیر لب مسکراتے ہوئے کہا، مجھے وہاں سے آپ کی آمدنی کا اندازہ ہو تو میں دیکھوں آگے کہاں تک بڑھا جا سکتا ہے۔ چند لمحات کے غور و فکر کے بعد میرے شوہر نے مس چاولہ کو بتایا کہ انہیں یزدانی صاحب فی صفحہ کتنے پیسے دیتے ہیں، ساتھ ہی یہ وضاحت بھی کر دی کہ سنگل کہانی کی بنسبت سیریز اور سیریل وغیرہ کا ریٹ زیادہ ہوتا ہے کیونکہ اس صورت میں رائٹر پر زیادہ ذمہ داری عائد ہو جاتی ہے۔ مس چاولہ نے کہا، مجھے تو آپ سے صرف ناول لکھوانا ہے، یعنی رسائل کی زبان میں آپ اسے سیریل کہہ سکتے ہیں، جو قسط وار شائع ہونے کے بجائے ایک ساتھ مجلد صورت پر منظر عام پر آئے گا۔ وہ لمحہ بھر کو متوقف ہوئی، پھر پوچھا، آپ ایک ماہ میں اوسطاً کتنے صفحات لکھ لیتے ہیں؟ کم و بیش 150، میرے شوہر نے جواب دیا۔ 150 یعنی 150، وہ خود کلامی کے انداز میں بڑبڑائی۔ اس کا مطلب ہے اگر ان 150 صفحات کو ناول کی شکل میں چھاپا جائے تو یہ کم از کم 600 صفحات پر مشتمل ایک خوبصورت اور ضخیم کتاب بنے گی۔ پھر وہ زیر لب کچھ حساب کرنے لگی۔ میرے شوہر کو یہ سمجھنے میں قطعاً کوئی دقت محسوس نہ ہوئی کہ وہ اس کی ماہانہ آمدنی کا اندازہ لگا رہی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولی، میں آپ پر زیادہ دباؤ نہیں ڈالنا چاہتی، بس آپ مجھے ہر ماہ 400 صفحات کا ایک ناول تحریر کر دیں۔ آپ کے حساب سے میگزین کے تقریباً 100 صفحات بنیں گے۔ میرے خیال میں آپ یہ کام بڑے آرام اور خوش اسلوبی سے کر لیں گے۔ بالکل کر لوں گا اور بڑے اچھے انداز میں کر لوں گا، میرے شوہر نے اسبات میں گردن ہلاتے ہوئے کہا، لیکن معاوضے کا معاملہ طے ہونے کے بعد۔ مجھے تمہارا انداز بہت اچھا لگا، وہ تھوڑا بے تکلف ہوتے ہوئے آپ سے تم پر اتر آئی تھی۔ میں ایک کاروباری خاتون ہوں اور تم بھی اس وقت خالصتاً کاروباری انداز میں معاملات طے کر رہے ہو۔ بہرحال میں تمہیں 400 صفحات والے ایک ناول کا جو معاوضہ دوں گی وہ تمہارے میگزین کے 300 صفحات کے برابر ہوگا، یعنی یوں سمجھو کہ تمام کام نسبتاً کم اور آمدنی یقیناً دگنا ہو جائے گی۔ بولو منظور ہے؟ مس چاولہ نے میرے شوہر کو اتنی بڑی اور پرکشش پیشکش کی تھی کہ انکار کی کسی گنجائش کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا، لیکن میں اپنے شوہر کے مزاج اور عادت سے اچھی طرح واقف ہوں۔ وہ غیر منطقی اور نان ٹیکنیکل آسانیوں پر یقین رکھتے ہیں اور نہ ہی انہیں فوری طور پر منتخب کرتے ہیں۔ انہیں یہ حقیقت معلوم تھی کہ وہ سال ہا سال سے یزدانی صاحب کے لیے لکھ رہے ہیں اور پیمنٹ کے معاملے میں کبھی انہیں کسی دشواری یا پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑتا، اور اس بات کے بھی قوی امکانات نظر آتے تھے کہ یزدانی صاحب کا ادارہ کم از کم 15-20 سال تک یوں ہی کامیابی سے چلتا رہے گا، جبکہ اس کے مقابلے میں چاولہ پبلشنگ ہاؤس کے بارے میں یہ بات اتنے وثوق سے نہیں کی جا سکتی تھی۔ اس ادارے کی ابھی ابتدا تھی، آگے جا کر کیا حالات پیش آئیں اس حوالے سے قبل از وقت کچھ نہیں کہا جا سکتا تھا۔ مس چاولہ کی پیشکش پرکشش اور خوشنما تھی، لیکن اس پیشکش کی عمر کے بارے میں یقینی طور پر کچھ کہنا ممکن نہیں تھا۔ پھر میرے شوہر اس نقطے کو بھی نہیں بھول سکتے تھے کہ مس چاولہ سے وابستگی کا مطلب ہوگا یزدانی صاحب سے قطع تعلق۔
کیونکہ بیک وقت 2 کشتیوں کی سواری ممکن نہیں تھی، لہٰذا اپنے تحفظات کو سامنے رکھتے ہوئے انہوں نے مس چاولہ سے کہا، میڈم آپ کی پیشکش مجھے منظور ہے، لیکن میں سب سے پہلے اپنی سیکیورٹی چاہوں گا۔ کیسی سیکیورٹی؟ مس چاولہ نے سوالیہ نظروں سے انہیں دیکھا۔ وہ وضاحت کرتے ہوئے بولے، آپ کے ادارے سے وابستہ ہونے کے بعد میں یہ چاہوں گا کہ یزدانی صاحب سے میرا کوئی تعلق نہ رہے۔ نیچرلی، اس نے کندھے اچکائے، میں بھی یہ برداشت نہیں کروں گی کہ تم میرے علاوہ کسی اور پبلشر کے لیے کام کرو، میں اسی لیے تمہیں اتنا اچھا معاوضہ آفر کر رہی ہوں۔ وہ چند لمحات کے لیے متوقف ہوئی، پھر اضافہ کرتے ہوئے کہا، تم نے سیکیورٹی والے معاملے کی ابھی تک وضاحت نہیں کی، جو بھی کہنا چاہتے ہو واضح الفاظ میں کہو، ابھی ہمارے تعلقات کی ابتدا ہے، اچھا ہے ہر بات کلیئر ہو جائے، مجھے یہ قطعاً پسند نہیں کہ بعد میں خواہ مخواہ غلط فہمیاں جنم لیتی رہیں۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں مرزا امجد بیگ ایڈوکیٹ کی کہانیوں کے سلسلے میں ایک اردو کہانی آنکھ اوجل۔ یہ اس سلسلے کی پہلی قسط ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آئے گی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ میرے شوہر نے اس ملاقات کے بعد گھر آ کر مجھے بتایا کہ مس چاولہ کتنی پرکشش اور زبردست عورت ہے۔ ایسی خوبصورت اور دلکش لیڈی باس کے لیے تو مفت میں بھی کام کیا جا سکتا ہے۔ وہ مجھے چڑھانے کے لیے دوسری عورتوں کے حسن و جمال کے قصے اکثر سناتے رہتے ہیں، اور فکشن رائٹر ہونے کے باعث انہیں بات کو بڑھا چڑھا کر اور مرچ مسالے سے مزین کر کے پیش کرنے میں چنداں کوئی دشواری محسوس نہیں ہوتی۔ لیکن میں چونکہ ان کی اس عادت سے بخوبی واقف ہوں، لہٰذا اس قسم کی آگ لگانے والی باتوں کو کبھی سنجیدگی سے نہیں لیا۔ ایک کان سے سنا، تھوڑی تفریح لی اور دوسرے کان سے نکال باہر کیا۔ میں نے اس روز بھی اسی حکمت عملی سے کام لیا تو وہ گہری سنجیدگی سے بولے، میں سچ کہہ رہا ہوں مس چاولہ بڑی روبدار اور متاثر کن شخصیت کی مالک ہے۔ وہ آپ سے تم پر آئی تو مجھے ذرا سا بھی ایسا ویسا محسوس نہیں ہوا، بلکہ ایک انجانی سی مسرت کا احساس ہوا کہ اتنی بھرپور شخصیت کی حامل کوئی طرح دار عورت مجھے اپنائیت اور محبت سے تم کہہ کر مخاطب کر رہی ہے۔ میں تمہیں بتا نہیں سکتا کہ بتانے کی ضرورت بھی نہیں ہے، میں نے میٹھی ناراضگی سے کہا۔ آپ کو کچھ اندازہ بھی ہے کہ کتنے صفحے فکشن کے بلا معاوضہ ہی بول گئے ہیں اور بولتے ہی چلے جا رہے ہیں؟ یہ تو سراسر نقصان کا سودا ہوا نا۔ تم مجھے چپ کرانے کے لیے ہمیشہ یہی حربہ آزماتی ہو، وہ شکایتی انداز میں بولے۔ میں نے کہا، جس پر جو حربہ کام کرتا ہو وہی آزمایا جاتا ہے۔ میں جانتا ہوں تمہیں مس چاولہ کی تعریف اچھی نہیں لگتی، انہوں نے مجھے ستانے کی غرض سے کہا۔ تم کچھ جیلس نہیں ہو رہی ہو؟ جیلس ہوتی ہے میری جوتی۔ میں نے بھی اسی تفریحی فکشن کو آگے بڑھا دیا۔ اگر آپ مس چاولہ کے حسن اور دلکشی سے اتنے ہی متاثر ہو گئے ہیں تو ٹھیک ہے، آپ جائیں یہاں سے، اسی کے در پر پڑے رہیں اور اسے دیکھ دیکھ کر مفت میں ناول لکھتے رہیں۔ میں آپ کو اپنے گھر میں برداشت نہیں کر سکتی۔ پھر وہی دھمکی، وہ سرزنش کرنے والے انداز میں بولے، یہ تمہارا گھر تو میری جان لے لے گا۔ پھر وہ آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر دعائیا انداز میں کہتے، اے اللہ، تو مجھے ذاتی گھر کب دے گا؟ بیوی کے گھر سے پتہ نہیں کب نجات ملے گی۔ یہ عورت تو دن رات بے گھری کا احساس دلا دلا کر مجھے مار ہی ڈالے گی۔ وہ لمحے بھر کے لیے متوقف ہوئے، پھر خلا میں گھورتے ہوئے نادیدہ مستقبل قریب میں شوہر بننے والے مردوں سے مخاطب ہوتے ہوئے بولے، اے اللہ کے بندو، اگر شادی جیسی حماقت کا دل میں خیال بھی آ جائے تو شادی کے بعد اپنے گھر میں رہنا چاہیے، وہ گھر ذاتی ہو یا کرائے کا، لیکن خدا را اپنی بیوی کے گھر میں رہائش اختیار کرنے کی غلطی نہ کرنا، ورنہ شادی کر کے تمہاری دنیا تو برباد ہوگی ہی۔ بیوی کے گھر میں بھی رہو گے تو وہ تمہاری عاقبت کا بھی ناس مار کر رکھ دے گی۔ ان کی بات سن کر مجھے ہنسی تو بہت آئی، لیکن سنجیدگی کی اداکاری کرتے ہوئے میں نے کہا، کوئی فائدہ نہیں ہے شور مچانے کا، کوئی آپ کی نہیں سنے گا، سب یہی کہیں گے خود تو شادی کر کے بیٹھ گئے اور دوسروں کو منع کر رہے ہیں۔ انسان کی بات میں اس وقت تک اثر پیدا نہیں ہوتا جب تک وہ بات کی عملی تفسیر نہ بن جائے جس کی وہ تبلیغ یا تلقین کر رہا ہو۔ تو تمہارے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میں اپنی زبان میں تاثیر پیدا کرنے کے لیے تم سے نجات حاصل کر لوں؟ نہ رہے گا بانس اور نہ بجے گی بانسری۔ جب میں بیوی والا نہیں رہوں گا تو دوسروں کو شادی سے روکنے کا جواز مضبوط ہو جائے گا۔
مجھ سے نجات حاصل کرنا آپ کے بس کی بات نہیں۔ میں بھی فل تفریح کے موڈ میں آ گئی تھی۔ ایک پامسٹ نے میرا ہاتھ دیکھ کر بتایا تھا کہ مجھے بیوگی کا صدمہ اٹھانا پڑے گا۔ آپ میری بات سمجھ رہے ہیں نا؟ اچھی طرح سمجھ رہا ہوں تمہاری بات کو، وہ برا سا منہ بناتے ہوئے بولے، اور اس پامسٹ کو بھی سمجھ لوں گا جب وہ میرے ہاتھ آئے گا۔ یہ نجومی اور دست شناس اکثر و بیشتر دوسروں کی بیویوں کو ورگلانے کی مہم میں لگے رہتے ہیں۔ تمہارا شوہر تم سے بناوٹی محبت کرتا ہے، اس کا کسی اور عورت سے چکر چل رہا ہے۔ ایک سانولی سی میانہ قد عورت نے تم پر بندش کروا دی ہے، وہ تمہارے شوہر کو تم سے چھیننا چاہتی ہے۔ تمہارا شوہر ہڈ حرام ہے، خود کام نہیں کرنا چاہتا اور طبیعت کی خرابی کا بہانہ بنا رکھا ہے۔ وہ چاہتا ہے تم کماؤ اور وہ آرام سے گھر میں بیٹھ کر روٹیاں توڑتا رہے۔ اس کمبخت کی طبیعت اس وقت خراب نہیں ہوتی جب وہ گھنٹوں ٹی وی کے سامنے بیٹھا دل پشوری کرتا رہتا ہے، یا جب تم جاب پر ہوتی ہو تو پڑوسن سے گپیں لگاتے ہوئے بھی اس کی نامراد طبیعت میں کوئی خرابی پیدا نہیں ہوتی، وغیرہ وغیرہ۔ وہ لمحے بھر کے لیے سانس ہموار کرنے کو تھمے، پھر دھمکی دینے والے انداز میں کہا، مجھے ذرا فرصت مل جائے، میں ان قسمت کا حال بتانے والوں پر ایک صحت مند ناول ضرور لکھوں گا، جس میں ان کے ہتھ کنڈوں کی پوری تفصیل کہانی کے اندر موجود ہوگی، اور سب سے دلچسپ بات اس ناول کی یہ ہوگی کہ میں اسے کسی نجومی کے سرمایہ ہی سے شائع کراؤں گا، اور پھر آپ خود ہی بیٹھ کر اس ناول کو پڑھتے بھی رہیں گے۔ میں نے سادگی سے کہا، آپ کے دام میں آئے ہوئے اس پبلشر نجومی کو بھی اس ناول سے یقیناً کوئی دلچسپی نہیں ہوگی، کیونکہ اس سے ملتے جلتے ڈبہ پیروں اور ناگی باباؤں کے کارناموں کے قصے اکثر و بیشتر اخبارات اور مختلف میگزینز کی زینت بنتے رہتے ہیں۔ اب ایسی بھی ناقدری نہیں ہو رہی، وہ برا مان گئے۔ اس دنیا میں جہاں جہاں اردو پڑھی جاتی ہے، میرے ریڈرز وہاں موجود ہیں۔ ایک محتاط اندازے کے مطابق میں کم از کم 5 لاکھ قارئین کا رائٹر ہوں۔ ان میں سے 1 لاکھ میرے فین ہیں جو مجھ سے ملنے اور میری ایک جھلک دیکھنے کے مشتاق ہیں، اور 50,000 ایسے ہوں گے جو مجھ سے سچی محبت کرتے ہیں اور میری خاطر کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ اور سنو، وہ لمحہ بھر کو رکے، پھر ڈرامائی انداز اختیار کرتے ہوئے اضافہ کیا، ان 50,000 محبت کرنے والوں میں 20-25,000 تو لڑکیاں اور عورتیں بھی ہوں گی۔ تم کن ہواؤں میں اڑ رہی ہو؟ چھی چھی چھی، میں نے مصنوعی خفگی کا اظہار کرتے ہوئے کہا، آپ اپنی خواتین قارئین کے لیے اس قسم کے خیالات رکھتے ہیں؟ اگر انہیں پتہ چل جائے تو وہ آپ کے بارے میں کیا سوچیں گی؟ اور اگر میں بھی اعداد و شمار کا ایسا ہی دعویٰ کروں تو آپ کیا سوچیں گے؟ کیا مطلب؟ تم ایسا کون سا دعویٰ کرو گی؟ وہ آنکھیں سکیڑ کر مجھے دیکھنے لگے۔ میں نے اپنے الفاظ کو گہری سنجیدگی کا لبادہ اڑاتے ہوئے نہایت ہی ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، آپ کو پتہ ہے اس دنیا میں جہاں جہاں اردو پڑھی جاتی ہے وہاں میرے ریڈرز موجود ہیں۔ میں انہی کے کہے ہوئے الفاظ کو دہرا رہی تھی۔ ایک محتاط اندازے کے مطابق میں کم از کم 3 لاکھ قارئین کی رائٹر ہوں۔ ان میں سے 75,000 میرے فین ہیں جو مجھ سے ملنے، میری ایک جھلک دیکھنے کے مشتاق ہیں، اور 25,000 تو ضرور ایسے ہوں گے جو مجھ سے سچی محبت کرتے ہیں اور میری خاطر کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ اور سنیں، میں نے ابھی انہی کے انداز میں ڈرامائی توقف کیا، پھر کہا، ان 25,000 محبت کرنے والوں میں سے 10-15,000 تو نوجوان اور جوان مرد بھی ہوں گے۔ آپ یہ برداشت کر لیں گے؟ میں نے الفاظ کے کھیل میں انہیں کلین بولڈ کر دیا تھا، لیکن وہ اتنی آسانی سے ہار ماننے کو تیار نہیں تھے۔ تیکھے لہجے میں بولے، تم اچھی طرح جانتی ہو میری ہی بعض کہانیوں پر تمہارا ڈمی نام چھپتا ہے۔ جس ماہ میری 1 سے زیادہ کہانیاں شائع ہوں تو کسی کہانی پر تمہارا نام لگا دیا جاتا ہے، حالانکہ تمہارا لکھنے سے دور کا بھی تعلق یا واسطہ نہیں۔ ہاں، میں یہ بات بڑی اچھی طرح جانتی ہوں، میں نے اسبات میں گردن ہلاتے ہوئے کہا، اور میرے علاوہ رسالے کے ایڈیٹر یزدانی صاحب اور متعلقہ چند افراد بھی اس راز سے بخوبی آگاہ ہیں۔ لیکن میں نے آخر میں جن 10-15,000 نوجوان اور جوان مرد قارئین کا حوالہ دیا ہے وہ تو اس حقیقت سے واقف نہیں ہے نا۔ اگر وہ مجھ سے سچی محبت کرتے ہیں تو انسانیت کا تقاضا یہی ہوگا کہ میں بھی ان کی محبت کا جواب محبت ہی سے دوں۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ وہ بری طرح لاجواب ہو گئے اور کھسیانے انداز میں ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا، میرا خیال ہے میں تمہیں مس چاولہ سے ہونے والی میٹنگ کے بارے میں بتا رہا تھا۔ او یس، مس چاولہ، بیوٹی کوئین، میں نے معنی خیز انداز میں کہا۔ اتنا کہہ کر گڈو کی بھابھی تھمی اور زیر لب مسکرانے لگی۔ وہ ایک باتونی عورت تھی اور کافی دیر سے
اپنی ہی دھن میں بولے جا رہی تھی۔ میں نے اسے روکنے یا ٹوکنے کی کوشش نہیں کی تھی کیونکہ وہ بہت دلچسپ اور پرمعنی بول رہی تھی۔ میں ایک طرح سے اس کے بیان میں کھو کر رہ گیا تھا۔ اس کی باتوں سے اندازہ قائم کیا کہ وہ اپنے شوہر سے بہت محبت کرتی تھی اور اس کی گرفتاری پر بے حد پریشان بھی تھی۔ شاید اسی لیے وہ دل اور ذہن کا غبار نکال کر اپنی ٹینشن کو کم کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔